اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الازلی الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے زندگی میں اس کا ساتھ دینے والے بھی رہا کرتے ہیں، ساتھی کہو، دوست کہو یا کسی بھی شکل میں۔ اب اس کا یہ اختیار جس کو ساتھی بناتا ہے یا جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا جس کے ساتھ معاملات کاروبار کرتا ہے، ان تمام کے تمام معاملات میں یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ، یہ دو پارٹیاں ہوتے ہیں آپس میں۔ یہ خود فرسٹ پارٹی کہلائے گا، دوسرا سیکنڈ پارٹی کہلائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے ساری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں سال تجربہ کرنے کے بعد بھی ایک بات بتائی ہے، یا وہی پہلو اس بات قرآن میں ہے، لوگوں نے تجربہ بھی کر کر اسی پہلو پہ نکلے ہیں۔ اگر کسی کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، یہ کتنا شریف ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا ایماندار ہے، دیانتدار ہے، جو بھی جاننا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق مت کرو، اس کا پیچھا مت کرو۔ جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوست و احباب، اس کا اٹھنا بیٹھنا، میل جول کن کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اچھے نیک اور شریف ہیں، دیانتدار ہیں، پورا اعتماد کر لو کہ جس کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیک، شریف، اچھا ہے، اچھا انسان ہے۔ اگر اس کے ساتھی، دوست، احباب، میل جول، روز مرہ کے نشست و برخاست والا حلقہ بد کردار ہے، ریکارڈ اس کا برا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بھی اسی قسم کا ہے۔ یہ دنیا والوں نے کہا، یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ دیکھو اپنے آپ کو روک کر رکھو، یعنی ساتھ رہا کرو، ان کا ساتھ اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے انہیں امیر غریب کے یہ فرق کی طرف مت جاؤ، یہ دنیا کی فطرت ہے، یہ لیڈر ہے، اس کے ساتھ رہنے پر میرا کچھ بنے گا، بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ دنیا بنتی ہے۔ اس لیڈر کے اندر بددیانتی ہے، وہ بددیانتی بنتی ہے۔ فریب دینے کے جو طریقے ہیں، وہ فریب دینے کے طریقے آپ سیکھنے لگتے ہیں۔ کیا بن رہی ہے؟ دنیا بن رہی ہے، اور اسلام ہے یہ روز مرہ کے چلتے ہوئے زندگی کے اندر اس میں ڈھنگ اور سلیقہ پیدا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ خدا آپ کی ضروریات زندگی کی کسی بھی چیز سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ سلیقہ، ڈھنگ اور طریقہ، جو طریقہ بتایا ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے، وہ حسن ہے، اچھا ہے، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، اسی کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں۔ خرابیوں سے پاک، قدرت نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے اوپر اس نے فضل فرماتے ہوئے ایک تو عقل دے دیا، آنکھ دے دیا، کان دے دیا، اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیا، لیکن انسان
اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ نے اپنا مقدس کلام نازل کر دیا، اس کی تعلیم و تربیت پیغمبروں کو دے دی، ان کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا، پھر حکم دے دیا جینا کیسے ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی اس دنیا میں صرف کرنا گزارنا کیسے ہے، نمونہ اس کے اندر ہے۔ اور ان کی اتباع کرنے والوں نے وہ اتباع کر کے اونچا مقام مرتبہ پایا، وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن ان کا اچھا طریقہ، اچھا اسلوب، اچھی زندگی دنیا یاد رکھی ہے۔ قرآن نے ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا، سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے گزر چکے، ان کی نیک فطرت، اچھی عادت، اچھی طرز زندگی، انسان سمجھنا، دوسرے انسان کی محبت اپنے دل میں رکھنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس پر عمل کیا انہوں نے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ چیز ہمیشہ قائم اور باقی رہ گئی۔ تو چنانچہ حکم دیا تم اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ بات یہ ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، قیادت لیڈرشپ سے تعلق رکھنے والے، ایسے لیڈر جن کی کئی لوگ سنتے بھی ہیں، ان کی آواز پہ جمع ہوتے بھی ہیں، جب جمع کرنا چاہا مجمع کو جمع کر دیا، جب بکھیر دینا چاہا بکھیر دیا، جب شرارت کروانا چاہا اشارہ دے کر کروا دیا۔ حقائق کا اظہار ہونے کے باوجود طریقے دین اسلام سے مخالفت شروع ہوئی، جو آج بھی دنیا کر رہی ہے، اس کی طرف راغب بھی کر رہی ہے۔ ضروریات زندگی دنیا کے طرز سے آپ کو محروم کرتے ہوئے مجبور بھی کر رہی ہے۔ یہ دھمکی بھی ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی سے محروم کر دیں گے، رہنا تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا، یہ سیکھنا پڑے گا، یہ ساتھ دینا پڑے گا۔ جب پلٹ کے پوچھو جو یہ فکر اور تعلیم اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں کہاں کس قسم کی کون سی خرابی ہے بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ ہر نبی کے زندگی کا جو طریقہ ذکر کیا گیا، ان کے ماننے والے، اسلامیت کے اوپر قائم باقی رکھنے والے، اس لیے کہ ان کے پاس دنیا سیکنڈ درجہ ہے، فرسٹ پریفرنس نہیں ہے، تو لہذا دنیا کے جمع کرنے میں یہ آگے نہیں بڑھتے۔ یہ دنیا جمع کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں، کسی کا حق طلب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو معاملات کے اندر خراب مال کو اچھا مال بتاتے ہیں۔ اس مرتبہ تجربہ دیکھ لو، ایک بڑی بھاری بھرکم قیمت بتاتا ہے، آپ اس میں سے گرا کر کچھ پوچھے تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پڑی۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد جانے لگے تو کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو، میں نے کھلا میں جھوٹا ہوں، بدمعاش ہوں کا اعلان کرتا ہے۔ اب تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خود اتنے پیسوں میں نہیں پڑی، پھر کچھ دیر کے بعد جو راضی کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے اتنے میں لے لو۔ نقصان سے دینے کے لیے تو بیٹھا نہیں، بے خوفی کرنے کے لیے کاروبار شروع تو نہیں کیا، دھوکہ اور کرے۔ یہ صفت چاہے وہ شناخت مسلمان کی دکان کی ہو کہ غیر مسلمان کی، اللہ ماشاء اللہ کو نے اللہ کے بندے یہ ہیں، شہر کے اندر بھی مسلم برادری سے ٹائٹل رکھنے والے کاروبار والوں میں یہ خرابی سب سے زیادہ۔
بمقابل غیر مسلم، اپنے شناخت کو بھولنے لگ گئے. اور پھر یہ تمنا رحمت خداوندی نازل ہو جائے، غیبی طاقت ہمارا ساتھ دے دے، ہم سے نفرت کرنے والے کا خاتمہ کر دے. کیوں کر دے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کو اور آگے بڑھائے گا، مسلط کرے گا ان کے اوپر. انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھیے آپ کے ساتھ اسلام جو قبول کیے ہیں یہ سب غریب طبقہ ہے، چھوٹی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اگر ہم اسلام قبول کریں، آپ کو پیغمبر مان کر کے پر تجھے بیٹھنے لگے، یہ جو عمدہ قسم کے کپڑے بھی نہیں پہنتے، طرز زندگی نچلے سطح کی ہے، کھانے پینے کا انداز بھی غربت والا، ہم امیر ہیں، ہم کبیر ہیں، شان و شوکت والے ہیں، ہم بیسیاں سواریاں رکھنے والے ہیں، لوگ ہمیں عزت دیتے ہوئے، جھکتے کرتے ہوئے آداب عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا پھر امتیاز باقی نہیں رہے گا. یہ ہم اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. یہ کہہ کر یہ بھی کہہ دیا. اور ایک بات غور کیجیے، آپ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم فلاں پہلے کے لیڈر ہیں، فلاں کے جی اقتدار طاقت کے اعتبار سے ہماری ایک حیثیت ہے، لوگوں کے اندر ہمارا ایک مقام ہے. اگر ہم میں سے ایک شخص بھی، ایک لیڈر بھی اگر قبول کر لیتا ہے، اسلام لا لیتا ہے، اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے والے، اس کا پیچھا کرنے والے، اس کی سننے والے، اس کے ہاں میں ملانے والے، اتنی بڑی جماعت ایک ساتھ آپ کے اسلام میں داخل ہو سکتی ہے. لہذا آپ سے درخواست ہے ان کو ہٹا دینا. ہم جب آئے یہ سامنے نظر نہیں آنا، یہ لوگ یہ سامنے دکھائی نہیں دینا، یہ ہمارے لیے شرم ہے، بے عزتی ہے. اللہ نے حکم دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اس نے قرآن باقی رکھا. جب یہ بات آتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اطاعت و فرمانبرداری میں روتا گھڑ گھڑاتا ہو، دعائیں کرتا ہو، ذکر و شکر میں لگا رہتا ہو، انتہائی شرافت کا نمونہ بنا ہوا ہو، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. للہیت جس کے اندر ہے، یعنی شرافت کا کمال. دین اسلام انتہائی شریف انسان بنانے کا نام ہے، صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے سارے معاملات میں نماز کی پابندی کی اہمیت اس لیے ہے، انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہر معاملہ، چاہے کاروبار کا ہو، معاملات کا ہو، گھریلو زندگی کا ہو، اس کو کنٹرول کرنے والی چیز اہم ریموٹ کنٹرول ہے. اسے سارے اعمال میں سب سے بڑا، خالی نماز پڑھ کے کر لے، سمجھ گئے، پھر نکلنے کے بعد مسجد سے باہر پھر اپنی طرز زندگی پر آ گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی نماز نہیں ہوئی اس کی. ذکر کرتے کرتے قرآن نے کہہ دیا نماز کس کو کہتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والے کی زندگی کے ہر پہلو میں ہر قسم کی برائی دور ہو جانا. یہ صفائی آ گئی، اب اس کی نماز مکمل ہوئی. نماز ادھر لاتی ہے. اور سب سے پہلے یہ جو دنیاوی دماغ میں آ رہا ہے، یہ چھوٹا یہ بڑا، یہ عمدہ کپڑے پہننے والا، یہ معمولی کپڑے پہننے والا، اقامت ہوتے سب ایک کے ساتھ کندھے کو کندھا لگا کے کھڑے ہو جانا، کندھے کو کندھا لگا کے کھڑے ہو جانا، اس طرح کھڑے رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا فرشتے کھڑے رہتے ہیں عبادت کے وقت پر.
پوچھے کہ وہ کیسا کھڑے رہتے ہیں؟ جیسا ایک دیوار کو مضبوطی کے لیے دو اینٹوں کے درمیان میں ایک مادہ میٹیریل ڈال کر مضبوط جوڑ دیا جاتا ہے، وہاں تو سیس پگھلا کر لوہے کی دو اینٹوں کو جوڑ دیتے ہیں، وہ الفاظ ہیں، لیکن اس مفہوم کے لحاظ سے ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ میں کنیکشن کے لیے مادہ بھر کر میٹیریل ڈال کر جیسا مضبوط کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے چپک کے رکھو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کندھے کندھا، یہ شولڈر شولڈر لگنا۔ اب یہ فریق ہے جو آج کل سب سے زیادہ ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں، جتنی دور تمہارے دو پاؤں پھیل سکتے ہیں پھیلا دو، اس کے پیر کو اس کا پیر لگا دو، ہم مل گئے۔ بہرحال پیر کو پیر گھسا دو، بس فاصلہ نہیں ہونا، چاہے 1 انچ کا بھی نہیں ہونا فاصلہ، تو شیطان داخل ہوتا ہے، تو نماز میں وسوسے پڑتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو اللہ کا حکم ہوا اپنے رب کے خشوع و خضوع کرنے والوں کے ساتھ، رونے گڑ گڑانے والوں کے ساتھ، آخرت کی فکر رکھنے والوں کے ساتھ، ان کو اپنے پاس سے دور مت رکھو۔ اب دوسرے حدیث اس میں جالس العلماء، دین علم رکھنے والوں کے ساتھ کبھی وقت نکال کر اٹھا بیٹھا کرو، ان کی عام زندگی کا عام لفظ بھی دینداری کا رہے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یوں سمجھو ایک عطر لگا کر مہک رہا ہے، ہاتھ کو لگا رکھا ہوا ہے، آپ اسے مصافحہ کرتے ہیں، تھوڑی خوشبو لے کر آئے گا، بازو بٹنے سے اس کی خوشبو تو آئیں گی آپ کو، یہ مادی چیز ہے۔ اسی طرح ایمانی تعلق ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالس الموتى، مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو۔ ہم ہوتا مغنیاں ہو گئے، مالدار لوگ، دنیا داری مقام و مرتبہ رکھنے والے، بہت ساری چیزیں رسمی طور پر یعنی روٹین کے طور پر کرتا ہے، عام آدمیوں کے اندر تو زیادہ ہے۔ تھوڑا سا خاص آدمی، ان کے پاس بھی غور کریں گے تو پورے پہلوؤں کو ایک جگہ رکھتے ہوئے نہیں، ایک جگہ بلایا گیا، میں بڑی شخصیت ہے، مجھ سے میں اپنے اعتبار سے غور کرنے لگا، رات دیر گئے، 10-11 بجے کھانا پینا ہوا، اس کے بعد یاد آیا انہیں کہ پرانے شہر سے صنعت نگر کی طرف جانا تھا، کہ ایک شادی میں انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا ارے وہ شادی میں شرکت کو جانا ہے، کہنے لگے کہ کاروبار اور محنت سے بہت تھکان ہوگی، اب جانا نہیں ہوتا۔ تو صاحب محفل جس کو کئی لوگ فالو کرتے ہیں، مجلس چلتی ہے، ذکر کے حلقے چلتے ہیں، یہ جملہ سنتے میں حیران رہ گیا، دوسرے سے کہنے لگی ان کے پاس جانا ضروری ہے اس لیے کہ وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ دنیا کا بعض اہم کاموں کے لیے ان سے ہم کام لے سکتے ہیں، بڑا کام کا آدمی، کام کروانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، جب کروانا تو کسی کے دل میں فوراً محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی، آپ کے بارے میں نفرت ڈال اس کے دل میں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اور ان دونوں چیزوں کے پیچھے ہی آپ کی زندگی کی سوچ اور فکر، رابط خدا بندی، اصل کنیکشن یہ ہے۔ ہر کوئی کرتا، ان سے ملتے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، ضرورت پڑی تو وہ کام نکل سکتا، حالانکہ وہ نالائق کرنے والا بھی رشوت وغیرہ کی شکل میں لے کر یا اپنے پاؤں پڑوا کر یا اپنے ہاتھوں کو چٹا کر ضرورت سے زیادہ اس کی تعظیم کا اظہار کروا کر تب کہیں آگے بڑھتا ہے، آپ کو عزت دیتے ہوئے نہیں،
اپنی عزت کو، دنیاوی رتبے کو منواتے ہوئے، بڑا کرواتے ہوئے، الا ماشاء اللہ مخلص بندے تو ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھو، ان کو الگ نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، سب سے بڑے صاحب مذہب، آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں دین کا طریقہ سلیقہ بتائے ہوئے اس کے اوپر دین پر عمل کرنے والے، کبھی کبھار عام فہم آدمی جو کبھی روڈوں پہ بڑھ جاتے ہیں، پناہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو کبھی آپ جاتے جاتے ذری دیر کے لیے ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے۔ علماء نے کہا یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا، آپ علمی اتنی بڑی شخصیت ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا انہوں نے، ہم تو اسٹیج کے اوپر اس وقت ممبر وغیرہ تقریباً کی طرح ہم بیٹھ کر کہتے ہیں، واعظ کر دیتے ہیں، نصیحتیں کر دیتے ہیں، تقریر کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، بات سمجھا دیتے ہیں، ہم اسی میں مصروف ہیں۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے ان کی پریکٹیکل لائف ہے، زندگی ہے، یہ ہم سے سن کر کرتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہہ کر، علامہ نے ذکر کیا کہہ کر، یہ صحیح ہے غلط ہے کہہ کر، ہم سب کہتے ہیں، ہم کو کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، یہ عملی طور پر پریکٹیکل عمل کرتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جو عملی طور پر عمل کرنے والوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، یہ کہہ کر اپنی عادت نہیں چھوڑاؤں۔ بالغداۃ والعشی، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یعنی ہمیشہ نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہر مومن آدمی صبح اٹھتے ہی یہ خیال رکھنا، کم سے کم دعا کرنا ہے یا خیال کرنا، آج کا پورا دن اچھی طریقے سے گزرے، اے رب تو توفیق دے، صحیح طرز کے زندگی کی اور اس میں سہولتیں پیدا کر۔ ترجمہ تھا صبح شام، یعنی ہر وقت، لیکن صبح شام کو کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب ہے اب شام کے وقت بھی، کہ دن بھر کے اندر جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، قصور ہوا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے درگزر فرما دے۔ یہ اللہ کے بندوں کا ہی ہے۔ وضاحتیں بہت ہیں، یریدون وجہہ، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں لوگ، اللہ کا حکم سمجھ کر خوف خداوندی سے کر رہے، اللہ راضی ہو جائے، کسی کو بتانا مقصد نہیں، ریاکاری مقصد نہیں، چاہے دوسرا ہم کو کون سے بھی درجے کا سمجھ لے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے نظروں کو مت پھیریے۔ بول کے آدمی ان سے بے تنائی کا جو اظہار کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، پیار کی نظر رکھیے ان کے اوپر۔ اگر ایسا کرتے ہیں آپ، ہم جو بتایا ایسا نہیں، یہ دنیا کے تقاضے، دنیا والوں کی فکر کو رکھ کر کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا کی غرض پوری کروانا ہے نا، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا داری، دنیا کو بڑھانا، دنیا کو مضبوط کرنا، کام آسان کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی زینت سے تعلق ہے، آخرت سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا چھوڑنے کا بھی کام ہے۔ دنیا کے ساتھ طریقے ڈھنگ کے ساتھ جڑنے کا نام دین ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ ایسے لوگ ذکر خداوندی سے ان کا دل غافل رہتا ہے، یہ ان کا ہر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر ادا میں اللہ کا حکم، خوف خداوندی رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یہ غافلوں کو دوستی اختیار کیوں کرتے ہو، ان کو قریب کیوں کرتے ہو، یا ان سے دوستی رابطہ کیوں بڑھاتے ہو؟ اور یہ وہ لوگ ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات، ضروریات زندگی
دنیا کو بنانے میں، آگے بڑھانے میں، مضبوط کرنے میں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے رہتے ہیں. کان امرہ فروتا. یہ سارا کا سارا معاملہ ان کا حد سے زیادہ نکلا ہوا ہے. ایسے لوگوں کا ساتھ اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کو گرا دینا، اس کے اعتبار سے یہ کرنا، یہ غلط فکر ہے. یہ تو عمومی طور پر چل رہا ہے. یہ عام زندگی کے طریقے، دعوتوں میں، فلاں میں، اس میں، اس میں، کبھی آنے والوں میں یہ بہت بڑا امتیاز کرنے لگتا ہے. خالی وہاں پر صحیح فکر کو صحیح کرنا، دین اور روحانیت کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک نمونے پیدا کرنے کے بعد اب دیکھو دین کے طریقے سلیقے یہ ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے، اپنی زندگی میں خیر و برکت سے جڑنے کے، جو دنیا بھی بھلی ہو آخرت بھی بھلی ہو. یہ جنت اللہ کی رضامندی تک پہنچانے طریقے ہیں. اس میں غلطی کرتے ہو تو دوزخ کے طریقے. اگر نہیں ماننا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں وضاحت اگلی آنے والی آیت